بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے اور سخت حرام ہے۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں قرآن پاک کی 2 یا 3 آیات ہم نے دیکھ لی تھیں۔ اب ہم حدیث مبارکہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اور جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حدیث نمبر 87 88 یعنی 87 88 بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ 2653 نمبر پر یہ حدیث ہے مسلم شریف میں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئكم باکبر الكبائر 3 الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سے ہیں؟ پھر فرمایا ثلاثاً، وہ 3 ہیں۔ الاشراک باللہ، نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ نمبر 2، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، او قول الزور، یا جھوٹ بولنا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فجلسا، تو اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فما زال یکررها، اور بار بار اس جملے کو دہرانے لگے، بار بار یہی ارشاد فرمانے لگے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہ سکنت، یعنی ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش آپ جو ہے وہ سکوت فرما لیں، یعنی خاموش ہو جائیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو بار بار دہراتے رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 گناہوں کو بڑے گناہ قرار دیا گیا، جس میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، دوسرے نمبر پر بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی گواہی سے بچنے کی اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔